الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شیخ سے سوال کیا گیا کہ شیخ، تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو دجال سے کیوں ڈرایا ہے، حالانکہ وہ تو آخری زمانے میں آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بھی ڈراتے رہے دجال کے فتنے سے۔ شیخ اس سے کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت برپا ہونے تک روح زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ سوال ہے کہ پہلے نبی کیوں ڈراتے رہے؟ کیونکہ اس نے تو ہمارے نبی کے بعد قیامت کے قریب آنا ہے۔ تو شیخ اس کا جواب دیتے ہیں کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت برپا ہونے تک روح زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، کیونکہ یہ بہت بڑا ہولناک فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ دجال آخری زمانے میں خروج کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اس سے ڈرائیں تاکہ اس کا خطرہ اور ہولناکی واضح ہو جائے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یخرج وانا فیکم وانا حاجیجہ دونکم وان یخرج ولست فیکم فامر حجیج نفسہ واللہ خلیفتی علی کل مسلم۔ صحیح مسلم باب الفتن، باب ذکر دجال و صفتہ۔ اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو تمہاری بجائے میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میری عدم موجودگی میں نکلا تو پھر ہر آدمی اپنی طرف سے خود اس سے نمٹے۔ ہر مسلمان پر اللہ طرف سے ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ میری طرف سے نگہبان ہے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت برپا ہونے تک روح زمین پر نمایاں ہونے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، یہ شیخ نے تو جواب نہیں دیا، میں کہتا ہوں کہ خاص کر کے یہ جو ملک ہے نا ہمارے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ، یہ نیپال قریب یہ تو اللہ ہمیں شر سے محفوظ رکھے، ایک دم لٹ جائیں گے، کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ لے کے آئے گا۔ تو یہ جو ڈبل شاہ سے لٹ جاتے ہیں، چھوٹا سا فتنہ ہے، تو اس کے فتنے سے کیوں نہ لٹیں گے؟ اس کا فتنہ تو بہت بڑا ہوگا، کہیں وہ مردوں کو زندہ کرے، کہیں بارش برسائے گا۔ تو ہمیں یوں کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ سے 2 لاکھ بنا دیتا ہوں، تو ساری دنیا ہی الٹ پڑتی ہے اور کسی کی کان میں آواز تک نہیں داخل ہونے دیتی، نصیحت تک نہیں پڑھنے دیتی،
تو اس کا کیا حال ہوگا بھائی؟ تو بہت بڑا فتان اور دجال ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہاں دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک روح زمین پر رونما ہونے والا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے فتنوں میں سے یہی وہ فتنہ ہے جس سے خاص طور پر نماز میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے، یعنی اس فتنے سے بچنے کے لیے نماز میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ صحیح البخاری۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں کانے دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ یہ دیکھو اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں جہنم کے عذاب سے، کتنی بڑی سزا ہے جہنم کی۔ تیری پناہ لیتا ہوں قبر سے، قبر کا فتنہ بھی بہت بڑا ہے، اور تیری پناہ لیتا ہوں کانے دجال سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ دجال دجل سے ماخوذ ہے۔ دجال مطلب بہت بڑا جھوٹا۔ ایک تو وہ حقیقی دجال ہوگا نا، دنیا میں اس سے بڑے بڑے دجال ہیں، وہ دجال سب سے بڑا دجال ہے نا، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دجال ہیں، وہ دجال سب دجالوں کا باپ ہوگا۔ واللہ العظیم شریعت میں اتنی گڑبڑ کر رہے ہیں یہ دجال، کوئی غرض نہیں، دو غرضیں ہیں ان کو، ایک شہرت، دوسری فلوس، کسی طرح پیسے جمع کیے جائیں۔ اتنے بڑے بڑے دجال پیدا ہو چکے ہیں۔ دجال دجل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی حقائق کو چھپانے اور دھوکہ دینے کے ہیں، کیونکہ اس سے بڑا دھوکہ باز کوئی نہیں، اور یہ لوگوں کو سب سے زیادہ دھوکہ اور فریب دے گا، کہے گا کچھ کرے گا کچھ۔ لیکن ہم نے کہا نا کہ کانے دجال سے، جو عقل مند ہے نا مومن، اپنے رب پر ایمان لانے والے، وہ اس کی باتوں سے متاثر نہیں ہوں گے، اس کی آنکھیں ایسے ہوگی۔ جب ایسی آنکھ والا آدمی یہ کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو مومن تو کبھی نہیں نہ مانتے، مومن کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ اس کو وہی تسلیم کریں گے جو بے نمازی جبہ پہننے والے کو نبی اور مشکل کشا بنا لیتے ہیں۔ جبہ پہن کے 24 گھنٹے قبر پر بیٹھنے والے اور لوگوں کی خیراتوں کا انتظار کرنے والے بھلا کس طرح مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح مومن بھی کہیں گے کہ یہ کانا مجرم دجال جھوٹا فراڈیا، ایک آنکھ تو اس کی ہے نہیں، ٹیڑھی ہے یا ہے نہیں، تو یہ رب کیسے بن سکتا ہے؟ یہ فراست المومن ہے۔ مومن توحیدی کبھی جبہ پہن کر کبے پر بیٹھنے والے کو قطعاً مشکل کشا نہیں مانتا، اس کا تو گزارا خود نہیں ہو رہا، لوگوں کو کیا دے گا؟
قبر پر بیٹھا ہوا ہے سردی کے موسم میں، لوگوں سے کیا کرے گا؟ اسی وقت مومنوں کی ایک جماعت اس پر قطعاً ایمان نہیں لائے گی، اس کی تمام باتوں کو دیوار کے ساتھ مار دے گی۔ اور تو خود کانا، ٹیڑھی آنکھ یا ایک آنکھ والا، تو رب کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا رب تو خوبصورت ہے، ہمارا رب تو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ جو یہ کہیں کہ 1,00,000 دینے سے 2 بنا دیتا ہے، یہ سارے اس کے جال میں آ جائیں گے 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو، تھوڑا سا ہلا گلا کرنے کی ضرورت ہے، سب اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر تو خود نگہبان ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری ہی توفیق ہے تو ہوگی تو ہم بچیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔